بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکم محمد حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی سے پوچھا گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمالات ظاہری اور کمالات باطنی کے اعتبار سے تمام کائنات سے بڑھ کر تھے تو مجلس میں آنے والے اجنبی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی تھی؟ اسے تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لینا چاہیے تھا، جیسا کہ حضرت سماع بن سولبے کے بارے میں ہے کہ جب وہ 9 ہجری کو تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں تشریف لے گئے تو پوچھا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے۔ بعضوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کے ساتھ مل جل کر بلا امتیاز بیٹھتے تھے، اس لیے اجنبی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکتا۔ بعضوں نے کہا کہ سب کا لباس، داڑھی اور حلیہ وغیرہ ایک جیسا ہوتا، اس لیے اجنبی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکتا تھا۔ لیکن شیخ درخواستی نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ اس کا عکس مجلس اور حاضرین مجلس پر پڑتا تھا، جس سے پوری مجلس اور حاضرین مجلس کے چہرے منور اور روشن ہو جاتے تھے، جیسا کہ سورج اور 14ویں رات کا چاند عکس کسی چیز پر پڑے تو وہ روشن اور منور ہو جاتی ہے، تو آنے والے آدمی کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور اس سے سب چہرے یکساں اور ایک جیسے نظر آتے اور وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا کہ تم میں محمد کون ہے؟ حیات درخواستگی سلسلہ 61 از افادات حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی صاحب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر